السلام علیکم ناظرین، ANN نیوز میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مونارک ہائی اسکول سائنس اسپیکٹرم اینڈ نالج پارک منعقد کیا گیا ہے۔ مونارک اسکول کے محمد شفیع سر اور محمد رفیع سر وائس پرنسپل، انہوں نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خصوصی مہمان جناب جعفر حسین معراج صاحب MLA سنتوش نگر کانسٹیٹوئنسی، ان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ کارپوریٹر سنتوش نگر ڈویژن محمد مظفر حسین صاحب ان کے ساتھ وہیں پر موجود تھے۔ دیگر اسکول کے کریسپونڈنٹ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ بھی مونارک ہائی اسکول کے شفیع سر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ اس سائنس ایگزیبیشن کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئے۔ بچوں کے ماڈلز دیکھ کر کریسپونڈنٹس اور MLA بھی کافی خوش ہوئے اور بچوں کے پیرنٹس نے بھی آ کر خوشی کا اظہار کیا۔ بچوں نے کافی محنت کی اور ماڈلز کو تیار کیا اور ایکسپلینیشن بھی دیا۔ آج کے خصوصی مہمان MLA جعفر حسین معراج صاحب، کارپوریٹر محمد مظفر صاحب تھے اور ساتھ مجلس پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ممبرز کے پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو ممبرز بھی نظر آئے، جن کے نام ہیں محمد غازی الدین صاحب، نیاز خان صاحب، سید یوسف صاحب، محمد عارف صاحب، عبدالعتیق صاحب، عبدالتوفیق صاحب اور سید نصیر صاحب۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ سنتوش نگر مونارک اسکول میں ایک سائنس ایگزیبیشن کنڈکٹ کی گئی ہے۔ اسکول کے سلور جوبلی ایئر ہے یہ۔ 1999 میں یہ اسکول اسٹیبلش ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہائی اسکول تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹس کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہاں کے ابھی تک کے اسٹوڈنٹس ہیں، میری جو انفارمیشن کے حساب سے 5 اسٹوڈنٹ آلریڈی MBBS میں اس اسکول سے سلیکٹ ہو کے گئے ہیں۔ تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ چاہا تو یہ اسکول کو جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں ان کو اور زیادہ ترقی دے۔ MBBS ہمارے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے بچے سول سروسز تک پہنچیں تاکہ اس کے اندر بھی ہم موٹیویٹ کریں بچوں کو۔ آج ایگزیبیشن جو سائنس ایگزیبیشن کیا گیا ہے، جس میں کافی بچیاں اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں۔ بچیوں کا ایکسپلینیشن بھی کافی بیٹر تھا۔ اگر اسی انداز سے ان لوگ آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور ان لوگ آئندہ فیوچر میں ترقی کریں گے۔ میری طرف سے تمام مینجمنٹ کے تمام ذمہ داروں کو، چاہے وہ ٹیچرز ہو یا ادر اسٹاف سپورٹنگ اسٹاف ہو یا یہاں کے جو بھی پرنسپل ہے اور اونرز ہے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی دے۔ میری دعائیں، میری نیک تمنا ان لوگ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر مظفر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگ کافی اچھے طریقے سے دیکھے، اس میں اچھا یہ لگا کہ بچوں کو کافی انٹرسٹ ہے ایکسپلینیشن کے لیے، اور اگر فرض کریے برین ہے، ہارٹ ہے، لنگس ہے، یہ سب چیز کو ریئل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس انداز سے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ پیش کرتا ہے ویسا ایک پرائمری اور ہائی اسکول کے بچے پیش کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ First of all, I will be thankful to Almighty Allah Subhanahu wa Taala who has selected me to be organizing head of this institution called Monarch High School, and Alhamdulillah we have completed our 25 years in this academic year, and this is a Silver Jubilee celebrations. On this occasion, I am very much glad that so many guests, especially MLA Jafar Hussain Mairaj Sahab, has visited and graced the occasion along with Corporator Muzaffar Hussain Sahab and Wahid Ansari sir, Netra Deshmukh ma'am, and also Pradeepti ma'am and other correspondents of Majlis Private Schools Federation, Ghaziuddin sir, Niyaz Muhammad sir, and Tawfiq sir. All these people are a part of today's occasion. So here I would like to quote that teaching and running a school is not an easy task. I have devoted my 25 years of my life to this cause of community service, where we have rendered services to the underprivileged, and Alhamdulillah I can say that Monarch stood in this community as an most literate giving institution,
especially for girl children. I found that most of the girls from our school has completed the graduations. Earlier, it was not like that. At the age of 15 and 14 itself, the girl child used to get married. And alhamdulillah, I can say I'm proud that more number of girls are excelling in my institution. Here, I would like to add, in this occasion of 25 years of celebrations, we are having one good news that one of the student, Muhammad Mehboob Rayan, has cracked NEET and he has scored the maximum number of marks and he is able to get the government seat and he is presently MBBS student. Along with that one, there are so many activities where our children in different ways of life are excelling. It's a proud moment and a happiest moment for any school leader or any teacher that the success of a children, it is a kind of boosting for a teacher or for any administrator of the school to continue their services. And along with that one, I would like to say that NEP 2020, which is going to be implemented in Telangana state, where more practical approach for learning has been taken place. There are some of the parents who had an objection that the school creates more number of projects and extra co-curricular activities and extra activities. Here I would like to add that these are the activities. ये एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स एकेडमिक्स की तरफ। ये एक्टिविटीज़ का कराना आज के पीरियड में बच्चों को पनिश करना नहीं, डांटना नहीं है, तो बच्चों को हम जो है अलग अलग मुख्तलिफ शोबों के ज़रिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को मोटिवेट कर बच्चे 6, 7 तक 8 तक आने तक हम उनको एकेडमिक्स की तरफ इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे 25 साल के अंदर अबव 95%, अबव 90% हमारे एसएससी के रिजल्ट्स हैं और जितने भी बच्चे यहाँ से पास हो रहे हैं, दे आर हैविंग विजन टू कंटिन्यू देयर हायर स्टडीज़। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हम तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कोऑपरेट किया है इस साइंस स्पेक्ट्रम 24 एंड नॉलेज पार्क को कंडक्ट करने में। तो पेरेंट्स का भी बराबर का जो है इसके अंदर योगदान है। तब तक के पेरेंट्स बच्चों को कोऑपरेट नहीं करते, इंडिविजुअल स्कूल कुछ भी नहीं कर पाता। अक्सर देखा जा रहा है लोगों की ज़हनियत इस तरीके से हो गई, हम फीस पे कर रहे हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी है। नहीं, एक्चुअली जो लर्निंग होती है अपने घर से ही होती है। बच्चा घर से पहले सीख कर आता है, तमीज़ होता है, तहजीब स्कूल से पहले घर से मिलती है, उसके बाद में बच्चे को यहाँ पर नॉलेज इम्पार्टिंग होती है। तो बहरहाल इस तरीके से जो हमारी कोशिशें हो रही है इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने की और बच्चों के अंदर उनकी सलाहियत और आने वाले दौर के जो जॉब स्किल्स को प्रोड्यूस करने की। Good morning, myself Mohammad Miran Mohyuddin. Today's my topic is respiratory system. Breathing in. When you breathe in through your lungs and mouth, the air from your lungs and mouth moves down through the trachea into the bronchi and into the bronchioles. Oxygen exchange in the alveoli. The oxygen from the air moves into the thick walls of the alveoli and moves into the blood. Breathing out after the oxygen is. I am from 8th grade. Today I am explaining about specimens: octopus, crab, baby shark, starfish. Octopus has an aquatic animal. Thank you. Myself Sayyida Mamana Fatima from 8th grade. Today I am explaining about specimens: taproot, roundworm, centipede. Taproot is a main fruit. Taproot contains all the rootlets on the main fruit. Taproot is a strong fruit. For example, mango and neem tree, etc. Roundworms are also known as nematodes with a long round body. Thank you. Good morning everyone, myself Safa Fatima from grade 9. Today our topic is e-waste management. E-waste is recycling. E-waste is important because it can have negative consequences for environment and human health. If not disposed of properly, recycling e-waste can help reduce environmental impact and create economic opportunities for environment. Recycling e-waste can help reduce pollution and releasing of toxin into the air, water and soil. It can also help the amount of releasing e-waste that end up of landfills which can take up of releasing harmful substances. Thank you. Assalamualaikum. Myself Iba Fatima from 8th grade at Nard High School.
My name is Samara Hussain at Nards High School. Our topic is human body. Please explain. Human body has many important organs like brain, heart, lungs, liver, etc. Brain is like control center of our body. It's tell our body to move, and our body can and our brain can understand what is happening around us.